السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 69 سے۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ایڈ فار افغانستان۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں افغانستان میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تقریباً 18 ملین پاپولیشن، جو کہ 95% آف ہاؤس ہولڈ بنتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم یونائٹڈ نیشن ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر مارٹن گرفتھ کے کمنٹس بھی پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیوٹرز کا کیا کہنا ہے اس صورتحال کے بارے میں، اور اگر اسی طرح سے ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروف جاری رہتا ہے تو افغانستان پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ کل کے جو ہمارے سپیلنگ تھے فارن ہائٹ کے، وہ یہاں پہ میں نے مینشن کر دیے ہیں۔ آج کا آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے سپیلنگ لکھنے ہیں بیوروکریسی کے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا بلیک اکانومک ویو۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم اعداد و شمار پڑھیں گے ورلڈ بینک کے، ساؤتھ ایشیا اکنامک فوکس اور لیبر فورس سروے کے۔ ان کے مطابق اس سال پاکستان کی اکانومی کی گروتھ، معیشت کی گروتھ سلو ڈاؤن ہو کے 3.4% تک آ جائے گی، جبکہ PTI کی حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ معیشت ایکسپینڈ کرے گی تقریباً 4.8% تک۔ اکانومی کے سلو ڈاؤن ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم IMF کے ساتھ $6 بلین کا لون پروگرام ریزیوم نہیں کر پا رہے اور اس میں مزید تاخیر، ڈیلے، پوسٹ پونمنٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ہائی ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے چیزوں کی، اور جس کی وجہ سے ایکسٹرنل پریشر، بیرونی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ لاسٹلی جو پوٹینشلی نیگیٹو سپل اوورز ہیں، منفی اثرات ہیں افغانستان میں صورتحال کے، وہ بھی پاکستان کی صورتحال پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس ایڈیٹوریل میں گو تھرو کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ پرو سائیکلک پالیسیز کیا ہوتی ہیں۔ پرو سائیکلک پالیسیز ہوتی ہیں انکریز گورنمنٹ اسپینڈنگ اینڈ ریڈیوس ٹیکسز ڈیورنگ اینڈ اکنامک ایکسپینشن۔ پرو سائیکلک پالیسیز کا ارلی رول بیک ہونا بھی ایک وجہ ہے معیشت کے سلو ڈاؤن ہونے کی۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا جینڈر سے متعلق، مرڈر ناٹ آنر، دیر از نو آنر ان آنر کلنگ۔ سوات میں 2 خواتین کا بہت زیادہ ظالمانہ، بے رحمانہ قتل کیا گیا ہے ان کے ہسبینڈس کی جانب سے۔ وجہ وہی تھی آنر کلنگ۔ اس کے بارے میں ہم ڈفرینٹ وائٹ ڈاگس کے، لائک وومن رائٹ ایکٹیوسٹس کے، اور جو ہیومن رائٹ وائٹ ڈاگ ہے اور جسٹس قاضی فیضی ہیں، ان کے ریمارکس پڑھیں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں، اور ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہوں گے۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پلے سٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ ایپ میں آج ہم نے ایک اپڈیٹ دی ہے، وہ اپڈیٹ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے، ایک آپشن ہے ہمارے پاس ای میل کرنے کا، یعنی کہ آپ وہاں سے ہمیں ڈائریکٹلی ای میل کے وہ جو آئیکن ہے وہاں پہ کلک کر کے ہمیں ڈائریکٹلی ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی کیوری یا کویسچن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سرور کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے کنٹریبیوشن کا بھی ایک آپشن دیا گیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید ایکسٹینڈ کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ دیر آر اومنیس سائنس، یقینی طور پہ بہت زیادہ تھریٹننگ، مینینسنگ انڈیکیشن، سائنس اشارے مل رہے ہیں دیٹ افغانستان از ہیڈنگ فار ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروف، کہ افغانستان ایک انسانی تباہی، بحران، کیوس، فیاسکو کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایز اینگری کراؤڈز کوئی اپ آؤٹ سائڈ بینکس ود ایمٹی کافرز، غصے سے بھرے ہوئے ہجوم بینکس کے باہر جمع ہو رہے ہیں خالی باکسز کے ساتھ۔ فوڈ انفلیشن از گوئنگ تھرو دی روف۔ گوئنگ تھرو دی روف کا مطلب ہوتا ہے کہ خوراک کی جو مہنگائی ہے وہ میکسیمم ایکسٹریم ہائٹس پہ پہنچ چکی ہے، تقریباً 18 ملین پاپولیشن کے لیے، جو کہ 95% آف ہاؤس ہولڈز بنتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، اور یہ ڈیٹا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گیوٹرز ایٹ اے ہائی لیول منسٹریل کانفرنس ان جنیوا میں ایک ہائی لیول منسٹریل کانفرنس سے بات کرتے ہوئے پچھلے منتھ انہوں نے متنبہ کیا تھا کہ سیریس پاسبلٹی ہے، سنگین امکان ہے معیشی کولیپس کا
اگر عالمی برادری did not come to rescue of an impoverished افغان population، اگر عالمی برادری آگے نہیں آتی پور پاورٹی اسٹرکن افغان پاپولیشن آبادی کو ریسکیو کرنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ اسی طرح سے یونائٹڈ نیشن ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر ہیں مارٹن گریفتس، انہوں نے بھی اس صورتحال کو افغانستان کی ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ ویری ڈائر ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم ہے۔ انفارچونیٹلی however، بدقسمتی سے لیکن ڈسپائٹ پلیجز بائی انٹرنیشنل ڈونرز آف مور دین $1 بلین، باوجود اس کے کہ عالمی ڈونرز نے وعدے کیے تھے کہ وہ $1 بلین پرووائڈ کریں گے ہیومینیٹیرین امداد کی بنیاد پہ، دیر از نو انڈیکیشن آف اینی ایڈ کمنگ ٹو افغانستان اینی ٹائم سون، لیکن مستقبل قریب میں افغانستان کو کوئی مدد ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دیر از اے ریزن وائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز بین ریلکٹنٹ ٹو کم فارورڈ، اس کی بھی وجہ ہے کہ عالمی برادری کیوں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہے آگے آنے میں، افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنے میں۔ سیمی کولن لگا کے بتایا گیا ہے سینٹنسز کو سپریٹ کر کے، اور یہ ریزن پولیٹیکل ہے، سیاسی ہے۔ ڈسپائٹ کلیریون کالز، باوجود سٹرانگلی ایکسپریس ڈیمانڈ اور ریکویسٹ فار ایکشن کے، کلیریون کالز کے کہ فوری طور پہ انسانی مدد کی جائے، دا انٹرنیشنل کمیونٹی از ٹیکنگ اٹس ٹائم ٹو ڈیبیٹ، عالمی برادری اپنا وقت لے رہی ہے یہ مباحثہ کرنے میں، ویدر دا ایڈ کین بی لیوریج ٹو ایکسٹریکٹ کنسیشنز فرام دی ہارڈ لائن رولرز آف افغانستان، کیا اس امداد کو بینیفٹ یا اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ہارڈ لائن طالبان کو افغانستان میں کمپرومائز ایڈجسٹمنٹ پہ مجبور کرنے کے لیے، آن دا کی ایشوز آف اہم معاملات پہ انسانی حقوق کے، عورتوں کے حقوق کے، اور بشمولیت جس میں تمام لوگ شامل ہوں اس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ کے۔ گیون دا افغان طالبانز انٹرازیجنس، افغان طالبان کے ریفیوزل، انکار، ضد کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اپنی دوحہ کی کمٹمنٹ، وعدوں کو پورا نہیں کرنا چاہتے۔ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن بیفور دا ڈونر از، تو جو دوسرا بہت اہم سوال ہے ڈونرز کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے میکانزم کی، پروسیس کی تلاش کریں کہ ڈیلیوری دی جا سکے، مدد پہنچائی جا سکے افغان کے لوگوں تک ڈائریکٹلی، انسٹیڈ آف راؤٹنگ اٹ تھرو دا نیو رولرز، بجائے اس کے کہ وہ اس رقم کو پاس کریں نئے حکمرانوں سے۔ دس برنگ اس ٹو دا لارج ایشو، تو یہ تمام باتیں ہمیں ایک بڑے مسئلے کی جانب لاتی ہیں۔ کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، ویدر آر ناٹ ٹو انگیج ود طالبان، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے یا پھر نہیں کرنی چاہیے۔ کلیئرلی، واضح طور پہ پاکستان's کال فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی، پاکستان کی یہ کال عالمی برادری کو کہ وہ افغانستان کے طالبان کو وقت دیں یا پھر وہ انہیں انسینٹیوائز کریں، کچھ ان کو رقم کی صورت میں یا کچھ دوسری چیزیں انسینٹیو دے کے ان کا، تاکہ جو سٹانس ہے ان کو سافٹن، نرم کیا جا سکے اس بہت زیادہ اہم معاملے پہ۔ تو یہ تمام تحفظات کی باتیں ہیں، اور اس کو بہت زیادہ لٹل ٹریکشن، قریب اٹریکشن، اٹینشن ملی ہے عالمی برادری پہ، یعنی کہ پاکستان کی باتوں پہ غور نہیں کیا گیا، انکلوڈنگ افغانستان امیڈیٹ نیبر، جس میں افغانستان کے قریبی پڑوسی بھی شامل ہیں۔ دس ان اٹ سیلف ہیز کریٹڈ اے ڈیلیما فار پاکستان، اس نے پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، اور وہ صورتحال کیا ہے کہ کنونس کرنا، راضی کرنا ایک سیپٹیکل، ڈاؤٹ فل، پرشکوک عالمی برادری کو، اور ان کو راضی کرنا کہ آئیڈیالوجیکلی، نظریاتی طور پہ اسٹبرن، ضدی طالبان کو کہ یہ ایک فائنڈ کامن گراؤنڈ ان کو مل جائے جہاں پہ یہ بات چیت کر سکیں۔ بٹ دیر آر سم انکریجنگ سائنس، لیکن حوصلہ افزا علامتیں بھی مل رہی ہیں کہ گلوبل کمیونٹی جو ہے وہ اب بیدار ہو رہی ہے امپینڈنگ کرائسس کو دیکھتے ہوئے، افغانستان میں ایمرجنگ اباؤٹ ٹو ہیپن بحران کو دیکھتے ہوئے۔ اینڈ ون آفٹر دی ادر فارن منسٹرز اینڈ انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ہیو بیگن ٹو انٹریکٹ ود طالبان، اسی طرح سے جو وزیر خارجہ ہیں اور عالمی ایڈ ایجنسیز ہیں انہوں نے طالبان کے ساتھ بات چیت سٹارٹ کر دی ہے۔ دا ورلڈ مسٹ ریئلائز، دنیا کو یہ تسلیم کرنا ہوگا، دیٹ این ایسٹیمیٹڈ 14 ملین افغان لیو بلو دی پاورٹی لائن، کہ تقریباً 14 ملین افغان غربت کی لائن سے نیچے رہتے ہیں، بی سیٹ بائی ہنگر اینڈ سیویئر ڈراٹ، جو کہ پلیگڈ ہیں، گھرے ہوئے ہیں بھوک سے اور شدید قحط سالی سے، ڈو ناٹ ہیو دا لگژری آف ویٹنگ فار انٹریکیٹ پولیٹیکل ڈسکشن، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ وقت انتظار کریں پیچیدہ سیاسی بحث کا، ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو دیئر پلائٹ، کہ ان کی مائزری کا، ایگونی، تکلیف کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ ٹائم از آف ایسنس، جب ہم کہتے ہیں ٹائم از آف ایسنس، اس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ مسٹ بی ڈن immediately. The humanitarian crisis cannot be allowed to turn into chaos. انسانی بحران کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک تباہی میں تبدیل ہو جائے۔
نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں. دا گلومی پکچر آف پاکستان اکنامک آؤٹ لک. پاکستان کی معیشت کی تاریک تصویر کھینچی گئی ہے ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ میں اور ساؤتھ ایشیا اکنامک فوکس میں. ہائی لائٹس اے نمبر آف ڈاؤن سائڈ رسک. تو یہ نمایاں کرتی ہے بہت سارے فنانشیل رسک جو کہ منسلک ہیں خسارے سے. دیٹ میں کیپ دا نیشنز گروتھ پراسپیکٹ سگنیفیکنٹلی سبڈیوڈ. جو کہ ملک کی قومی ترقی کو جو توقعات ہیں، ہوپس، لائکلی ہوڈ، پرابیبلٹی، پراسپیکٹس ہیں، ان کو بہت زیادہ لو اسپرٹڈ ڈاؤن کاسٹ کر سکتی ہے حالیہ مالی سال کے دوران. اٹس فور کاسٹ، ان کی پریڈکشن پیشین گوئی کہ گروتھ اس سال سلو ڈاؤن ہوگی 3.4% تک. تو یہ سرپاس کرتا ہے معیشی ایکسپینشن کے ٹارگٹ کو جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے 4.8 سیٹ کیا گیا تھا. ہیز بین اسٹرگلنگ ٹو چیز، اور پی ٹی آئی کی حکومت بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی اس ٹارگٹ کو چیز کرنے میں ود دا ہیلپ آف ایکسپینسو فسکل اینڈ مانیٹری اسٹیمولس اہیڈ آف 2023 الیکشنز. اس ایکسٹینسو وائڈ اسپریڈ مالی اسٹیمولس کو کی مدد سے 2023 کے الیکشن سے پہلے. دا رپورٹ ہیز وارنڈ گروتھ کوڈ ڈپ فردر. اس رپورٹ میں یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ گروتھ مزید نیچے کی جانب گر سکتی ہے، ڈکلائن زوال کا شکار ہو سکتی ہے بیکاز آف ڈیلیز ان دا ریزمپشن آف $6 بلین آئی ایم ایف لون پروگرام. کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ $6 بلین کے لون پروگرام کو ریزیوم کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے جو کہ مارچ سے سسپینڈڈ ہے. کیونکہ اختلافات پائے جاتے ہیں حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان بجلی کی قیمتوں پہ اور ٹیکس کی اصطلاحات پہ. ایز اٹ وڈ انہینس پاکستان ایکسٹرنل فنانسنگ ڈیفیکلٹیز، کیونکہ یہ پاکستان کی بیرونی فنانسنگ مشکلات کو بڑھا دے گا. Other speed bumps identified by the report in Pakistan's way to higher growth trajectory. پاکستان کی اوپر کی جانب increased higher escalated growth trajectory میں جو دوسری رکاوٹیں obstacles hurdles کی شناخت کی گئی ہے ان میں شامل ہیں کہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ڈومیسٹک مقامی ڈیمانڈ ہے جو کہ جس کی وجہ سے لیڈ ہو رہا ہے انسسٹینیبل ایکسٹرنل پریشر، یعنی کہ بیرونی پریشر بڑھ رہا ہے. اسی طرح سے کووڈ-19 کے زیادہ کنٹیجیس متعدی سٹرینز بھی سامنے ایمرج ہو رہے ہیں. اینڈ پوٹینشلی نیگیٹو اسپل اوورز فرام دی سچویشن ان افغانستان، اور افغانستان میں صورتحال کا بھی پاکستان کے اوپر منفی اثر ہو رہا ہے، پاکستان کی خاص طور پہ معیشت کے اوپر. بسائڈز اس کے علاوہ اس رپورٹ میں اینٹیسپیٹ ایکسپیکٹ فورسی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ جو ارلی رول بیک ہے بہت زیادہ جلدی ریڈکشن ڈیکریز کیا گیا ہے پرو سائیکلک پالیسیز کو پوٹینشیل ریوائول آف آئی ایم ایف فیسلٹی کو دیکھتے ہوئے. تو اس نے بھی گروتھ ریٹ کو ہٹ کیا ہے. پرو سائیکلک پالیسیز لائی کس لیے گئی تھی؟ ڈبل بریکٹس میں بتایا گیا ہے کہ ٹو میٹیگیٹ دا ایمرجنگ ایکسٹرنل پریشر، تاکہ ریڈیوس کیا جائے بڑھتا ہوا بیرونی دباؤ اور مینیج کیا جائے جو مالی مشکلات ہیں ان کو. سیڈلی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹڈ گروتھ ریٹ ہے پاکستان کا وہ سیکنڈ لویسٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں. پاکستان سے گروتھ ریٹ صرف افغانستان کا لو ہے اینڈ لیس دین ہاف دی گروتھ ایسٹیمیٹس آف 7.1% آف دی انٹائر ریجن، اور گروتھ ایسٹیمیٹس ہیں پورے خطے کے تقریباً 7.1%، اور پاکستان کا اس سے بھی نیچے ہے 3 سمتھنگ ہے. اکنامک کومنٹرز بلیو، معیشی ماہرین کا یہ یقین ماننا ہے کہ کنٹری ول ٹریپ ان دا لو گروتھ مولڈ اف ریفارمز ٹو اسٹرکچرلی ٹرانسفارم دی اکانومی آر ناٹ انٹروڈیوسڈ، کہ ملک اسی لو گروتھ مولڈ میں پھنسا رہے گا جب تک بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں لائی جاتی معیشت کے. این اٹیمپٹ ٹو گرو دی اکانومی بیانڈ 3 to 4% رینج وداؤٹ بوسٹنگ ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی، اگر کوشش کی جاتی ہے معیشت کو 3 یا 4% کی رینج سے اوپر لے جانے میں اور بغیر جو مقامی پروڈکٹیوٹی ہے، پیداوار ہے، اس کو بڑھائے، برآمدات کو بڑھائے بنا اور انسینٹیوائز کیے بنا، فارن انویسٹرز کو ٹیکس سٹرکچر کو ریفارم کیے بنا، اور انرجی سیکٹر کا جو ڈیٹ ہے، قرضہ ہے، اس کو ٹیکل کیے بنا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بوم اینڈ بس فیٹس. بوم اینڈ بس سائیکل بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اکانومی جب آپ اس کو آرٹیفیشل سپورٹ کریں گے تو اوپر چلی جائے گی اور اگین یہ نیچے آ جائے گی، لائک کرسٹ اینڈ ٹرفس کا سائیکل ایک چل جائے گا، جیسا کہ ہم پہلے سے کافی عرصے سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. However تاہم ناٹ مینی آف آر ہوپ فل، بہت سارے لوگ پر امید نہیں ہیں
کہ حکومت زیادہ کوئی گہری پائیدار چینجز تبدیلیاں لائے گی معیشی اسٹرکچر میں، اس خوف سے کہ وہ کہیں زیادہ پرابلم کاز نہ کر دیں آنے والے الیکشن سے پہلے۔ دا فوکس از لائکلی ٹو ریمین مور آن ایکسپلائٹیشن، فوکس کس چیز پہ رہے گا؟ استحصال پہ رہے گا کہ جو ایمرجنگ جیو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کا استحصال کیا جائے تاکہ کنسیشن حاصل کی جائے، کوئی کمٹمنٹس ایڈجسٹمنٹس کی جائیں اور کمرشل فارن فنانسنگ لی جائے ہمارے امپورٹ بل پے کرنے کے لیے۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس اگین بریک ہوگا۔ ان اسپائٹ آف ایڈورس امپیکٹ سلو گروتھ، باوجود اس کے کہ اس کے برے اثرات ہوں گے سلو گروتھ کے اوپر جو کہ میجارٹی آف پاکستان کو فیس کرنا پڑے گا اور جو کہ ابھی بھی پاورٹی لائن سے کے اوپر یا اس سے نیچے رہ رہے ہیں۔ دا رپورٹ شوز دیٹ 37 آؤٹ آف ایوری 100 پیپل آر پور، رپورٹس کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں ہر 100 میں سے 37 لوگ غریب ہیں۔ دا لاسٹ لیبر فورس سروے السٹریٹس، پچھلا جو آخری لیبر فورس سروے تھا وہ یہ وضاحت کرتا ہے ان امپلائمنٹ ریٹ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو کہ پیڈ ورک چاہتے ہیں وہ تقریباً 5.8% سے بڑھ کے 6.9% ہو گیا ہے۔ اٹ ہائی لائٹس، تو یہ نمایاں کرتا ہے کہ تقریباً 3.23 مین اینڈ وومن، مرد اور عورتیں جاب مارکیٹ میں انٹر ہوئے فسکل ایئر 19 میں، اور جس میں سے صرف 2.3 ملین کو امپلائمنٹ ملی، جاب ملی۔ باوجود اس کے کہ سروے صرف شو کر رہا ہے سگنیفیکنٹ انکریز، بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ایسے لوگوں میں جو کہ سیلف امپلائڈ ہیں، یعنی کہ فری لانسنگ وغیرہ کرتے ہیں یا پھر وہ ان پیڈ ورکرز ہیں۔ پاکستان مسٹ گرو بائی 7 to 8%، پاکستان کو 7 سے 8% حد تک گرو کرنا ہوگا پر ایئر تاکہ آنے والے کئی سالوں میں پاکستان پرووائڈ کر سکے نئے انٹرنٹس جو ہیں ان کو جابس اور پاورٹی کو کٹ کر سکے، غربت کو ایلیویٹ کر سکے۔ بٹ دیٹ کائنڈ آف گروتھ از نو ویئر ان سائٹ، لیکن اس طرح کی گروتھ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا مرڈر ناٹ آنر، کولڈ بلڈیڈ، کرول، سیویج، بروٹل، بے رحمانہ، ظالمانہ قتل کیا گیا ہے 2 خواتین کا سوات میں۔ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ تھوڑی سی انفارمیشن دی گئی ہے ان کے بارے میں جو کہ اپنے گھر سے بھاگ رہ گئی تھی کیونکہ جو ان کے شوہر تھے وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ایبیوسیو تھے، ایکسٹریملی آفینسیو اینڈ انسلٹنگ تھے، اور انہوں نے ریفیوج یا پناہ حاصل کی تھی وومن شیلٹر میں یعنی کہ دارالامان میں۔ تو ان کا قتل ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے، ریویل، انڈیکیٹ، ظاہر کرتا ہے کہ کتنی ہیلپ لیس، بے یار و مددگار اور ان کیئرنگ، لاپرواہ ہماری حکومت ہے، ریاست ہے وین اٹ کمز ٹو پروٹیکٹنگ دا لائف اینڈ ڈگنیٹی آف ہاف آف دی پاپولیشن آف کنٹری، جب بات آتی ہے زندگی اور وقار کے تحفظ کی۔ تقریباً ملک کی آدھی جو آبادی ہے ان کی، یعنی کہ خواتین تقریباً ہاف آف دی پاپولیشن ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں۔ بوتھ وومن ور شاٹ ڈیڈ، دونوں عورتوں کو قتل کر دیا گیا بائی دیئر ہسبینڈز، ان کے شوہر کی جانب سے، آن دا پریٹیکسٹ آف آنر، عزت کے اس پریٹیکسٹ پہ، آنر کلنگ کے پریٹیکسٹ پہ۔ ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان کو پرسویٹ کیا تھا، راضی کیا تھا، ان کو وہ گھر لے کے گئے تھے دارالامان سے۔ ون آف دی مین، ان میں سے ایک آدمی جس کا تعلق خوازہ خیلہ ایریا سے تھا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کیس رجسٹر کیا گیا ہے، جبکہ پولیس ان کاڈونو منگلا وار ریجن میں دوسرے سسپیکٹ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اکارڈنگ ٹو لوکل وومن رائٹ ایکٹیوسٹ، جو لوکل مقامی طور پہ خواتین کے حقوق کی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے مطابق تقریباً اب تک 21 عورتوں کو قتل کیا جا چکا ہے سوات میں، صرف اسی آنر کلنگ کی بیس پہ۔ اس طرح کے کیس ایکسپوز کرتے ہیں اسٹیٹ کتنا قانونی طور پہ اور انتظامی طور پہ ویک ہے، اور یہ الاؤ کرتی ہے ہزاروں عورتوں کو کہ یا تو وہ اپنے بدسلوک ہسبینڈس کے ساتھ ابیوسیو ریلیشن میں رہیں، یا پھر وہ جو کلپریٹس ہیں، پرپیٹریٹرز ہیں، ان کو اتنا روم مہیا کرتی ہے کہ وہ یہ جرائم کرتے رہیں اور اس سے وہ بچ بھی نکلیں۔ اٹ از بیفلنگ، یہ حیران کن ہے، امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ، پرپلیکسنگ ہے کہ کیوں انتظامیہ دارالامان کی انہوں نے جو عورتیں ان کی پروٹیکشن میں تھیں اور ولنریبل تھیں، ایٹ رسک تھیں، ان کو فیملی سپورٹ بھی حاصل نہیں تھی، ایسی 2 عورتوں کو انہوں نے کیوں الاؤ کیا کہ وہ اپنے ابیوسیو ہسبینڈ کے پاس واپس چلی جائیں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اس طرح کی ناانصافیاں انٹیگرل پارٹ اینڈ پارسل بن چکی ہیں ہماری ملک کی خواتین کے لیے۔ ہیومن رائٹ واچ کے مطابق تقریباً 1000 عورتوں کو قتل کیا جا چکا ہے آنر کی بیس پہ، اور کیا جاتا ہے ہر سال پاکستان میں۔ ڈسپائٹ دا پیسج آف لینڈ مارک لا، باوجود سنگ میل قوانین پاس کیے گئے ہیں کہ سزائیں دی جائیں ان کلپریٹس کو، پرپیٹریٹرز کو، اور جرم کو پریونٹ کیا جا سکے، جو ان کے نمبر ہیں وہ ڈکریز نہیں ہو سکے۔ سچ کرائم اینڈ کیسز ریمین پرویسیو، اس کے طرح کے جرائم اور کیسز بہت زیادہ پریولینٹ، ایکسٹینسو، وائڈ سپریڈ،
وسیع ہیں، کیونکہ اگرچہ اس کو کرمنلائز کیا گیا ہے لیکن نام اس کا ابھی بھی آنر کلنگ ہے، اور جو اسٹیٹ ہے وہ ناکام ہو گئی ہے ڈیٹیچ کرنے میں لیبل آف آنر کو وومن رائٹ سے، عورتوں کے حقوق سے، کہ عورتیں اپنی چوائسز کر سکیں، اپنا ڈیسیجن خود لے سکیں۔ انڈیڈ بے شک یوزنگ دا ٹرم آنر کلنگ اٹ سیلف، آنر کلنگ کی ٹرم استعمال کرنا یہ بذات خود ڈسکرائب کرتی ہے قتل کو، جیسا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ان ایڈورٹنٹلی وداؤٹ انٹینشن ایکسیڈنٹلی، یہ جسٹیفائی کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح سے اپالنگ مائنڈ سیٹ ہے، بہت زیادہ شاکنگ ہاریفک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے پاکستان کی پاپولیشن میں۔ ٹل نو ریمیڈیل ایکشن از ٹیکن ٹو کریکٹ سچ مسکنسیپشن، اس طرح کی غلط فہمیوں کو اصلاح کرنے میں ابھی تک کوئی ریمیڈیل ایکشن، کوئی اصلاح کا اقدام نہیں لیا گیا۔ دا پریکٹس ول کنٹینیو ٹو ٹیک وومن لائفز، اس طرح کی جو پریکٹس ہوگی وہ مزید عورتوں کی زندگیاں لیتی رہے گی۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ کو ضرور اپڈیٹ کر لیجئے گا، اور ٹاپ رائٹ کارنر پہ آپ کو کنٹریبیوشن کا اور ای میل کا آپشن بھی نظر آئے گا، وہاں پہ جا کے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان سروسز میں مزید بہتری لا سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔